نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ نہیں کافی اپنے بندے کے لیے؟ کیا تم یہ سوچو، کیا ایک طرف تم ان سے ڈرا رہے ہو، کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اپنے بندوں کو. جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے اس کے بندے ہیں، اللہ کے ایسے ہی ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ ان کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ اور یہ چیز اتنی ایمان والے کے لیے خوشی کی بات ہے نا، اتنی اطمینان کی بات ہے، اتنا بڑا ہوپ ہے اس کے اندر کہ ایمان والا سوچتا ہے. بعض دفعہ جب وہ ڈراتے ہیں اپنے، اس وقت تو بتوں سے ڈراتے تھے، آج اور بہت ہیں جن سے ڈراتے ہیں، جی ایسے نہ ہو جائے، وہ یہ نہ کر دیں تمہارا، تم یہ دیکھنا، ذرا احتیاط کرنا، دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے ساتھ یہ کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے وہ پھر ایک دفعہ پکڑ لینا تو پھر یہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے کیا تمہیں چھوڑ دیا؟ اللہ ہے نا، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اور یہ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سب سے پہلے ان کے لیے، لیکن ان کے بعد جو بھی اللہ کے بندے ہیں، جو بھی اللہ کے بن کے رہنے والے ہیں، ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، تو ان سب کے لیے ہے یہ. تو جب ہمیں کوئی ڈرائے تو ہم یہ آگے سے کہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے چھوڑ تھوڑی دیا، اللہ بھی تو ہے نا. تم سوچتے ہو بس یہی ہے جو ہمارا کچھ بگاڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ نقصان دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو بس یہی ہے؟ ایک اللہ بھی تو ہے نا، اس کو بھول گئے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے جو اس کے سوا ہیں، اللہ کے سوا کی ہستیوں سے، چاہے کوئی بت ہیں، چاہے کوئی لوگ ہیں، چاہے کوئی اور دشمن ہے، ان سے ڈراتے ہیں تمہیں. وہ کہتے ہیں وہ تمہارا کوئی نقصان کر دیں گے، ڈر جاؤ ان سے، فلاں لوگوں سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ڈراتے ہیں جب کہ اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے. حضرت خالد بن ولید جب گئے تھے اس کو عزا بت تھا نا ایک، تو اس کو مٹانے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے ایک مکان بنایا ہوا تھا. وہ مکان کو ایسے کرتے تھے جیسے کعبہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خالد بن ولید کو کہ آپ جائیں، جا کے اس کو گرا کے آئے. تو اس کا جو عزا کا جو محافظ تھا نا، اب انہوں نے دیکھے محافظ بھی رکھے ہوئے تھے نا، کہ وہ ایسے اس کو خدا مانتے ہیں، تو اس بیچارے کی بھی حفاظت کے لیے اگر کسی کو ہونا پڑے گا تو وہ کیا خدا ہوگا جس کی خود حفاظت کرنی پڑے. تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اے خالد، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، عزا جو ہے بے پناہ قوت کا مالک ہے، کوئی آدمی اس کی قوت کا اندازہ نہیں کر سکتا. تو تم باز آ جاؤ اس بات سے، ورنہ تمہارا پھر بہت مسئلہ ہو جائے. تو حضرت خالد بن ولید نے کٹھارا اٹھا کے اس کی ناک پہ مارا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ ان کے عقیدے تھے. آج اور کئی طرح کے بت ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر ایسی جگہ پکڑی ہوئی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تو کوئی ہے یا نہیں ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، انہوں نے پہلے ہمیں نقصان پہنچا دینا. وہ اللہ کی طاقت سے آگے بھی کوئی آ کے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی آگے کچھ کسی کا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ ہے نا اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بندوں سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے. اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے. یہ آگے بھی آ رہی ہے بات. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے، اللہ کو یاد رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھ، تو اسے ہر وقت اپنے پاس پائے گا. کیا کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟
اللہ کو یاد رکھنے کی، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھ، وہ ہر وقت تو اسے اپنے پاس پائے گا. وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہ، سختی کے وقت وہ تیرے کام آئے گا. یعنی جس وقت آسانی کے دن ہو اس میں اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہو گے، عاجزی اختیار کرو گے، اللہ کے آگے جھکے رہو گے، تو سختی کے وقت وہ تیرے کام آئے گا. جب کچھ مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد مانگ تو اسی سے مدد مانگ. اور یقین رکھ کہ اگر تمام دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو وہ سب تجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور سب جمع ہو کے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، جو اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ نہیں پہنچا سکتے. صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں. یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کر، تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں. یہ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے تو ان کو کیسے ٹرین کیا کہ یہ یاد رکھو، حفاظت چاہیے تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے دھیان میں رکھو گے اللہ تمہارا دھیان کرے گا. اللہ کو یاد کرو گے اس کو اپنے پاس پاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما دے. یا اللہ ہم کیوں بھول جاتے ان باتوں کو، ہم بار بار پھسل جاتے. میں آپ کو نہیں کہہ رہی، اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، ہمیں بار بار یہ باتیں بھول جاتی ہیں. پھر قرآن میں پڑھتے ہیں شکر الحمدللہ کہ اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرا دیتا ہے، ورنہ ہم تو اتنے کمزور ہیں پھر وہ چیزیں ہمیں ہانٹ کرنے لگتی ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو وہ بھٹکا دے، اللہ بھٹکا دے تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہادی تھے، لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی کسی کی ہدایت نہیں تھی، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو جس کو اللہ بھٹکاوا چھوڑ دے اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا. اور اللہ کس وقت کسی کو چھوڑتا ہے؟ جب اس میں ہدایت پر آنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی تو تب اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے جاؤ، جس راستے پہ جانا تم چلتے جاؤ، تمہیں اس پہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے راستے کھول دیتا ہے اس کے لیے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو نہیں اس کے لیے کوئی بھٹکانے والا. دیکھیں سبحان اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دیتا نا پھر اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، پھر اللہ اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر رکھنا ہمیشہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت کے بعد. کیا تو نے دے ہی دی اللہ، یہ راستہ دکھائی دیا تو اس کے اوپر ہی مرتے دم تک چلانا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، یہ تمہیں اس سے ڈراتے ہیں نا اور تمہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اللہ کیا نہیں ہے غالب اور انتقام لینے والا. دیکھیں یہ ایک بات کو یہاں پہ سمجھے. ایک بات بتائی گئی اللہ تعالیٰ غالب ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا عزیز کی بات، کہ وہ جس کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی طاقت اللہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. پھر تم کیوں ڈرتے ہو جن سے یہ تمہیں ڈراتے ہیں؟ اللہ کیا نہیں ہے کافی، جو العزیز ہے اور جو ذی انتقام ہے. اچھا یہاں پہ کیا ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں نام منتقم نہیں آیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پہ ذی انتقام آیا، انتقام لینے والا. لیکن اس میں کیا پتہ چلتا ہے، اس میں کیا معنی ہے؟ انتقام لینے والا اس کا مطلب ہے کہ کبھی چاہے تو لے لے، کبھی نہیں چاہے تو نہ لے. انتقام منتقم نہیں ہے کہ ہمیشہ انتقام لے گا، وہ نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ورنہ اللہ ذی رحمہ ہے تو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. تو اس طرح سے کیوں نہیں منتقم آ گیا اللہ کا نام کہ وہ ضروری انتقام لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سبحان اللہ قربان جائیں اس رب پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک
اس چیز کی گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ ہمیشہ انتقام نہیں لیتا. کبھی انسان پلٹ آئے تو معاف بھی کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتا وہ تم نے اس وقت یہ کیا تھا نا، یہ اس کا انتقام ہے اب تم سے، یہ اس کا بدلہ ہے. اب نہیں، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے، بلکہ اس کے اندر طاقت ہے انتقام لینے کی. چاہے تو انتقام لے لے، چاہے تو چھوڑ دے. سبحان اللہ. اگر وہ ہمیشہ ہی انتقام لینے والا ہوتا تو پھر تو کوئی سی نے باقی نہیں بچنا تھا. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک تسلی بھی تھی کہ تم فکر نہ کرو، جب وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جو العزیز ہے، اور تم فکر نہ کرو، تم ایسے ہی نہیں کہ تمہارا کوئی پیچھے دیکھنے والا نہیں، تمہارے اوپر کوئی نہیں، تم بے یارو مددگار ہو. نہیں، وہ انتقام لینے والا بھی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر تم پوچھو، یعنی یہ یقیناً کی بات ہے، تم ان سے پوچھ کے دیکھو ذرا کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بضرور کہیں گے کیا، کہ اللہ نے کیا. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ نے ہی آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ وہ مجبور تھے یہ بات ماننے میں. کیوں اس لیے مجبور تھے؟ کیونکہ اب وہ کیا کہیں، کیا وہ یہ کہیں گے جی فلانے نے بنایا؟ سب کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس نے کیسے بنانا تھا. سب کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ پیدا ہوا تھا، ہمارے سامنے یہ پلا بڑھا، تو اس سے پہلے آسمان زمین تو کب سے کھڑے ہیں، تو یہ کیسے بنا سکتا تھا. تو وہ مانتے تھے کہ خالق تو اللہ ہی ہے. قل، کہہ دیجئے پھر ان سے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، پھر تم نے یہ بات سوچی، دیکھی یہ بات کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بدر، اگر ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ کسی نقصان کا، ہل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ بچا سکتی ہیں وہ دیویاں اس تکلیف سے؟ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کی ہیں، تم مانتے ہو اس بات کو، وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا سوچو. تو پھر یہ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہاری یہ دیویاں مجھے بچا لیں گی؟ پھر تم ان کو مانتے ہو نا، تم ان کو جا کے ان سے آگے فریادیں کرتے ہو، ان کے آگے روتے ہو، ان سے کہتے ہو کہ ہمیں یہ دے دو، ہماری مراد پوری کر دو. تو یہ کیا مجھے بچا سکتی ہیں تکلیف سے؟ اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو اس کا مطلب ہے جو مانتا ہے نا کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے اور ساری زمین آسمان سب اس نے بنائے ہیں، اس کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے عملی طور پہ. پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ پھر نفع نقصان بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں، صرف زبان سے بول دینا کہ ہاں اللہ ایک ہے، وہی خدا ہے، اسی نے آسمان و زمین بنائے ہیں، یہ ہے. آسمان و زمین بنانے کا جہاں تک سوال ہے وہ تو کافر بھی مانتے تھے. سچا ایمان وہ ہے کہ جب انسان پریکٹیکلی دکھائے، جو ہمارے ریئیکشنز ہیں نا سچویشنز پہ، وہ ایسے ہونے چاہیے، جو ہمارے معاملات ہم برتتے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ واقعی ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ اگر نقصان دینا چاہے گا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا. او ارادنی برحمت ہل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر وہ میرے ساتھ کوئی ارادہ کر لے رحمت کا، کہ مجھے کوئی رحمت پہنچنی ہے، مجھے کوئی خیر پہنچنی ہے، مجھے کوئی بھلائی پہنچنی ہے، تو کون ہے، کیا وہ ہیں جو روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو؟ اگر نقصان آنا ہے تو پوری دنیا مل کے نہیں روک سکتی، اور اگر اس نے کوئی مجھے خیر پہنچانی ہے تو پوری دنیا مل کے اس کی رحمت کو نہیں روک سکتی. اس سے مجھے یاد آیا کہ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں آج کل نیوز میں بھی. جیسے ایک واقعے کے بارے میں آ رہا ہے کہ کسی کو یہ پوائزنس گیس اس سے مارنے کی کوشش کی گئی یو کے میں. جو لوگ نیوز سنتے ہیں ان کو پتا ہوگا کسی اسپائی کو. اور میں حیران ہوں کہ سبحان اللہ یہی آیات مجھے یاد آ گئی کہ دیکھو وہ بچ گیا اور اس کی بیٹی بھی بچ گئی. دیکھو کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کی جان لے لیں گے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اللہ چاہے گا.
تو وہ اتنا انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ہم ختم کر دیں اس طرح سے، لیکن وہ زندہ بچ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ کسی کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں نقصان پہنچانے کا، خود ہی اس گڑھے میں گر جاتے اور وہ بندہ بال بال بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، اس دنیا میں بھی مثالیں دکھاتا ہے کہ دیکھو سب ٹوٹل کنٹرول اللہ کا ہے۔ تم یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے، تمہارے سامنے کتنی مثالیں ہیں کہ کسی نے کسی کا برا چاہا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو وہ بچ گیا۔ کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہی، بھلائی نہیں اس کو ملی، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وہ اچھا بھلا چلا جا رہا تھا، سب لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ سب اس کو اچھا ملے، سب اس کے سپورٹر ہیں، سب اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نقصان کا ارادہ کر دیتا تو اس کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کی مثال ایک دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتنی دفعہ تو ہم نے کہانی پڑھی ہے قرآن میں، کیسے اتنے سے بیبی جو کہ اپنے لیے خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے بس ہے۔ بیبی دیکھیں نا کتنا بے بس ہوتا ہے، اس کو پانی میں بھی ڈال دیا تو وہ بیبی کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنے آپ کو پانی سے نکال نہیں سکتا، وہ ٹوکری سے باہر نہیں آ سکتا، وہ بیبی چلا جا رہا ہے، لہروں کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ فرعون کے محل کے اندر اللہ اس کو پلوار ہے، اس بچے کو اسے نہیں آپ دیکھتے کہ کوئی چاہ رہا ہے کہ میں نقصان دوں، وہ اس نقصان کو دینے کے لیے ساری شہر کے بچوں کو ذبح کرا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ نہیں میں نے اس کو بچانا ہے، تو کیسے وہ مار کے دکھائے؟ تو ذرا چھری چل رہی ہے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر، اللہ کا ارادہ ہے کہ نہیں ان کو ذبح ہونے دینا، چھری چلنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مچھلی کے پیٹ میں کون زندہ رہ سکتا؟ آج تک کسی کی آپ نے کوئی مثال سنی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ گیا؟ کتنے دن پتہ نہیں وہاں پہ رہے، وہاں پہ کیا آکسیجن جاتی ہوگی، کیا وہاں پہ سروائیول کا انتظام ہوگا۔ اللہ نے زندہ رکھنا ہے تو وہ مچھلی کی پیٹ میں کتنے دن رہ کے بھی بچے ہوئے۔ لوگ بلڈنگوں سے گر جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، اتنی اوپر سے چھلانگے لگا لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ کوئی چلتا ہی جا رہا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کتنا دیکھتے ہیں یہ، پھر بھی پتہ نہیں ہمیں وہ ایمان ہمارے اندر، وہ یقین نہیں آتا۔ نہیں، بولنے میں تو آتا ہے، لیکن اب جب ہم پریکٹیکلی آتے ہیں نا زندگی کے معاملات میں، ڈیلنگ میں، تب پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کو بار بار ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ یہ اس بات کا، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ایک ورڈ ہے کافی ہونا اور ایک ورڈ ہے حسب ہونا۔ حسب مینز کہ جب یہ مل جائے، اتنا کافی کوئی چیز ہو جائے کہ جب مجھے یہ چیز مل گئی ہے نا تو اور کوئی چیز بھی نہیں مجھے اب چاہیے، کسی چیز کی ضرورت رہی نہیں، اتنا کافی کوئی ہو جانا۔ اس کی مثال میں کس طرح دوں، کوئی چیزوں میں نہیں اب ذہن میں آ رہی، لیکن اتنا کافی ہو جانا کہ اب کچھ بھی نہیں، اتنا سفیشینٹ ہو جانا آپ کو کہ آپ کو کوئی اور کی ضرورت رہے ہی نہ۔ اور جب اللہ کے لیے ہم حسبی اللہ بولے تو پھر کسی اور کی، نہ کسی حکومت کی، نہ کسی پولیس کی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی کی بھی نہیں ضرورت رہی، اب مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل، اور اسی لیے فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، یعنی ان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے، اتنا ان کو یقین ہوتا ہے کہ بس اللہ نے اگر مجھے نقصان سے بچانے کا ارادہ کر لیا تو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا، اللہ نے اگر مجھے بھلائی دینے کا ارادہ کر لیا تو کوئی میری بھلائی کو اس کو روک نہیں سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کا باپ کوئی بہت اونچی پوسٹ پہ لگاؤ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، میرے ساری چیزیں خود ہی ٹیکن کیئر آف ہوں گی، میرا باپ جی آپ کو پتہ نہیں ہے فلاں پوزیشن پہ، وہ تو ایک باپ ہے، حالانکہ اس کو تو بھروسہ کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، وہ تو کل کو مر جائے تو ختم، سارا قصہ ہی ختم، اس کو فائر کر دے اس پوسٹ سے تو تب بھی ختم۔ ہمیں اتنا سا بھی بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، اتنا سا بھی ہمیں بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میرا اللہ ہے نا، وہ کر دے گا نا،
اللہ پر اعتماد کا مطلب کیا؟ اللہ پہ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بس وہ ہے نا اور وہ کرے گا اور وہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا. دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہ توکل تھا، تو دیکھیں کتنے کانفیڈنس سے نکل گئے کہ اللہ ہے نا میرے لیے. یعنی توکل یہ ہے کہ انسان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ اللہ میرا برا نہیں چاہے گا، وہ میرے ساتھ بھلا ہی کرے گا، وہ میرا اچھا ہی کرے گا. یہ توکل لوگوں پہ نہیں ہونا چاہیے. دوائیاں ہوں گی تو میرا علاج ہو جائے گا، ڈاکٹر اچھا ہوگا تو میرا یہ ہو جائے گا، پیسے ہوں گے تو میں سیف ہوں گی. جیسے ہمیں یہ ہمیں دیکھا ہے کیسا بھروسہ ہوتا ہے پیسوں کے اوپر. جب میرے پرس میں پیسے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا سارا معاملہ ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا توکل پیسوں پہ ہے کہ یہ ہے نا تو ٹھیک ہے. اگر پیسے نہیں ہیں جیب میں تو مجھے لگتا ہے یہ اب تو کچھ نہیں میرا بن سکتا. اب فون ہے، ہمارا اتنا بھروسہ فون کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم فون پرس میں ہے تو اب ہم سیف ہیں. یہ نہیں کہ یہ اسباب نہیں استعمال کرنے چاہیے، یہ نہیں بات ہو رہی. اسباب ضرور استعمال کریں مگر ان پہ بھروسہ نہ کریں ایسا کہ یہ ہے تو میں بچی نہیں، اگر یہ نہیں ہے تو میری جان نکل گئی، ہائے میں فون بھی نہیں لے کر آئی تو اب تو بس میں خطرے میں پڑ گئی. نہیں، ہم نے اسباب استعمال کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسباب استعمال کرنے کا، مگر یہ فرمایا ان کو نہ سمجھو کہ یہ تمہارا برا بھلا کر سکتے ہیں. دوائی کھاؤ لیکن یہ نہ کہو کہ دوائی تمہیں شفا دے سکتی ہے. پیسوں کو کماؤ، حلال کمائی کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ پیسے ہیں تو ہم ٹھیک ٹھاک رہ سکتے. اگر پیسہ نہ ہوا تو بس پھر زندگی ختم ہو گئی ہماری پہ. تو ہم یہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایسا اللہ پہ بھروسہ ہو نا جیسے پرندوں کو ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں پرندوں کو صبح کو بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے، ان کو اللہ کے اوپر ٹرسٹ ہے، وہ کانفیڈنس ہے کہ ہم پیٹ بھر کے ہی آئیں گے. تو اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی پرندہ خالی پیٹ نہیں گھر جاتا، سب کے بھرے ہوتے ہیں پیٹ، اللہ ان کو کہیں سے دیتا ہے. تو اس طرح کا اگر تمہارے بھروسہ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح کھلانے لگے گا. ہمیں لیکن ہمارا دل ایسے ہونے لگتا ہے، سارا بھروسہ ہمارا اسباب پہ ہے. میرے کانٹیکٹس اس کے ساتھ ہوں گے تو پھر میرا کام بن جائے گا. اچھا میری نے دوستی اس کے ساتھ کر لی ہوئی ہے تو اب ٹھیک ہے، اب میں اچھی رہوں گی کیونکہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے. اللہ کے ساتھ دوستی پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے ہمیں. قال یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے اے میری قوم ٹھیک ہے پھر تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی نا کہ ٹھیک ہے تم نے پھر جس کو پوجنا پوچھتے رہو، جاؤ اب تمہیں سمجھا دی ہے، تمہیں پھر بھی بات نہیں سمجھ آتی تو ٹھیک ہے، تم نے کرنا ہے مجھے ہٹانے کے لیے اس دین سے، اس کی دین کی دعوت کو روکنے کے لیے جو تم نے کرنا ہے کرتے رہو. یہ بھی کتنی جرت کی بات ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا توکل اللہ پہ ہو. کوئی کہہ کے تو دکھائے ہاں تم کر لو جو تم نے میرا کرنا. ہم سے تو بولا ہی نہ جائے، ہم تو پہلے ہی ڈر جائیں کہ ہائے کچھ واقعی کر ہی نہ دے. نہیں، تم کرو جو تمہاری طاقت میں ہے، جو تمہاری کیپیسٹی میں ہے کرو. تم یہ اہل مکہ کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ، تم کر لو جو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، میں بھی نہیں ہٹوں گا. یہ نہیں کہ میں بس اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا رہوں گا تو میں نے کرنا نہیں ہے کچھ. ہم اللہ کے اوپر بھروسے کو یہی سمجھتے ہیں نا، اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا جی، ہم نے توکل اللہ کے اوپر کیا ہوا، خود ہی ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں گے، خود ہاتھ پیر نہیں کچھ مان. ہم نے اللہ کے اوپر توکل کیا ہوا، خود ہی ہمیں جاب مل جائے گی. وہ گھر آ کے کوئی تو نہیں کرے گا، آپ خود بھی کوئی کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، مگر کہیں گے اللہ دینی تو نہیں ہے، کرنا تو نہیں ہے. تو انی عامل، میں اپنے کام کرتا رہوں گا. فسوف تعلمون، پس قریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ کہ کون ہے ہم میں سے جو صحیح ہے، جو صحیح راستے پر ہے، جو صحیح طریقے پر ہے، جو حق والا ہے. اور یہ کب پتہ چلتا ہے؟ یہ نہیں کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہ بات نہیں ہے. وہ پتہ ہے جس وقت سکرات شروع ہوتے ہیں نا اور یہ موت کی ہچکیاں لگنے لگتی ہیں اور آگے کی دنیا نظر آنے لگتی، اسی وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کے معاملات کیا ہیں. یہ آگے کے معاملات کیا ہیں، یہ اسی وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کر لیا میں نے، اپنا بیڑا غرق کر لیا یا کامیابی پا لی.
اس کو نظر آنے لگتے ہیں جنت کی طرف کے فرشتے آئے یا جہنم کے آئے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ میں کیا پتہ چل جائے گا؟ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، کون ہے جو آتا ہے اس کے پاس ایک عذاب رسوا کرنے والا، اس کو یعنی جلدی پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے۔ اور مشرکین مکہ پہ آیا تھا نا، دنیا میں ہی آ گیا تھا، چند سال بعد ہی جنگ بدر میں ان کے کتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر اب ہم یہاں پہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں ساری ٹائم لائن، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہی فتح مکہ ہو گئی اور سارا پانسا پلٹ گیا تھا۔ لیکن سوچیں جو اس ٹائم میں گزر رہے ہوں گے مکہ میں اور ساری یہ ٹارچر برداشت کر رہے ہوں گے، وہ تو سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کب حالات بدلیں گے، پتہ نہیں کب ایسا ہوگا۔ اب ہمیں تو کتنا تھوڑا لگ رہا ہے، وہ ہمیں تو لگ رہا ہے اس کے بعد چند سال ایسے ہوا، پھر چند سال میں یہ پانسا ہی پلٹ گیا، بالکل فلپ ہو گئی سچویشن۔ جو گزر رہا ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں صدیاں گزر رہی ہیں، حالانکہ ٹائم لائن میں وہ زیادہ نہیں ہوتا، صرف صبر کے دن ہوتے ہیں۔ صبر سے انسان نے وقت کاٹنا ہوتا ہے، کامیابی قریب ہی ہوتی ہے۔ تو جلدی پتہ چل جائے گا ان کو کہ کون ہے جس کو اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے جس پر اترتا ہے قائم رہنے والا عذاب، یعنی جہنم کا عذاب کس کے اوپر آتا ہے، یہ جلدی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ کرتا رہتا ہوں۔ بے شک ہم نے نازل کیا علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو، کس لیے؟ للناس بالحق، لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تمام انسانوں کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کے اوپر، تاکہ ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، اور حق کے ساتھ اس کو اتارا۔ تو کیا پہنچ گیا ساری انسانیت پہ؟ ساری انسانیت تک پہنچ گیا یہ قرآن؟ اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ساری انسانیت تک کے لیے آپ کے اوپر نازل کیا کہ تمام انسانوں تک یہ پہنچ جائے، اور یہ حق بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ آگے پہنچایا جائے؟ کون پہنچائے گا؟ اگر میری اور آپ کی نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ ہم اس پہ تو بہت فخر کرتے ہیں کہ امتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو امتی ہونے کا حق کیا ہے پھر؟ امتی ہونا ایسے ہی باتوں میں ہی بس نہیں، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچایا جائے، انسانیت تک لے جایا جائے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے تو اپنے لیے ہدایت پاتا ہے۔ کوئی اس کتاب کے ذریعے سیدھا راستہ پا لے گا تو کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کے اپنے لیے اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اپنے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اور وَمَن ضَلَّ، اور جو بھٹکے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا بھٹکنا اس کے اپنے اوپر ہے۔ جو نہیں ماننا چاہتا، جو گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو اس کا ٹھیک ہے، پھر اس کا وبال تو اس کے اوپر ہی ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ کو قیامت کے دن پوچھا جائے کہ کیوں یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، یہ کیوں نہیں مانے اس کا انہی کو جواب دینا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر حشرات الارض اور پروانے اس آگ میں گرنے لگے، سو میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں، اور لوگ اس آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول دیکھنا ہے نا کہ کیسا ہے، تو اس کی مثال کیسے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی پیاری مثال ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے اور چیزیں آگ میں گر رہی ہیں، اور لوگ بھی آگ میں گرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمروں سے پکڑ پکڑ کے، جیسے کوئی کسی کو یعنی اور نہ بس چلے تو پیچھے سے ہی پکڑتا ہے، کوئی آگے جانا چاہ رہا ہے لیکن وہ پیچھے سے پکڑ رہے ہیں کہ نہ جاؤ اس آگ کے اندر گر جاؤ گے، نہ جاؤ اس آگ میں تمہاری تباہی ہے، ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اور اسے ہم بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کتنی زیادہ لوگوں کے لیے، کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ
کوئی بھی لوگ اس آگ میں جا کے اپنے لیے خسارہ کر لے تو وہ ان کو پکڑ رہے ہیں. تو ابھی اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے، کوئی اپنے لیے تباہی ہی چاہے، کوئی اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے ہاتھوں سے اور جا کے اپنے آپ کو آگ میں گرا لے، تو یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو یہ حدیث اس کے مطابق جاتی ہے کہ اے نبی آپ پھر ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، آپ ان پہ حوالہ دار نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آیات سمجھنے کی، سیکھنے کی، ان کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو کھول دے ان آیات کے لیے. اللہ تعالیٰ اس نور کو ہمارے سینوں میں داخل فرما دے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو یہ ایمان ان باتوں کے اوپر ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے اور وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس یقین کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.